بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف گزرا. ہم نے اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق دنیا بھر میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکالے، چرچے کیے، سیرت النبی کانفرنسیں ہوئیں، سرکار کے میلاد کے حوالے سے بے پناہ ہم نے ثواب حاصل کیا اور یہ بڑے خوبصورت کام ہے. جلوس نکالنا ثبوت ملتا ہے، لوگوں کا اکٹھے ہو کے چلنا ثبوت ملتا ہے، جھنڈے اٹھانا اس کا بھی ثبوت ہے. کرتے تھے کہ اپنے بتوں کو رڑوں پہ رکھ کر یا کسی طور پر مستحصر نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز دیکھنی ہو نا تو دیکھو کہ کیا سرکار کی زندگی میں ایسا کوئی کام ہوا ہے، اس کی کوئی نظیر ملتی ہے. مثلا جس طرح ویسے تو ہم بڑے سیانے سارے لوگ، نبی کے زمانے میں جہاز نہیں تھا، ٹھیک ہے، نبی کے زمانے میں جہاز نہیں تھا، موٹر کار بھی نہیں تھی، ٹرک بھی نہیں تھا، گدھا اور گھوڑا تھا. تو ماشاءاللہ گدھا گھوڑا اب بھی ملتا ہے. ہمارے تو جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے آگے تھوڑا سا 10 میل دور گدھوں کا فارم بھی ہے. اب بھی گدھے ملتے ہیں لیکن سواری نہیں کرتا اس پہ کوئی، حالانکہ سنت ہے. ہم بھی سنتیں سے وہ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے بارے میں ہوتی ہیں، ورنہ اگر سنت پر ہی عمل کرنا ہے تو پھر گدھا بھی ملتا ہے. چھوڑو یہ جہاز پر اور یہ گاڑیاں چھوڑو، گدھوں پہ بیٹھے ملتے ہیں وہ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نظیر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو بھی سواری ملی، سوار ہوئے مثلا گھوڑے پہ سوار ہوئے، اونٹ پہ سوار ہوئے، گدھے پہ سوار ہوئے. تو گویا کہ نبی پاک اپنے زمانے میں کسی سواری پر سوار ہوئے ہیں تو آج بھی جو بھی سواری ہوگی اس پہ سوار ہونا سنت تو نہیں ہوگی لیکن سنت کے مطابق ہوگا کیونکہ سرکار سوار ہوئے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ نظیر کا مل جانا. لیکن یہ جو بت پرستی ہے
یہ اس زمانے میں بھی تھی. اپنے بتوں کو وہ آگے رکھتے تھے اور پیچھے جلوس نکالتے تھے. تو وہ حرکت ہم نے شروع کی ہے. تو خدا کے لیے ان سے بچو, دوستوں کو منع کرو. اگر آپ کا کوئی بچہ اس میں شریک ہوتا ہے تو منع کرو کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا, یہ جائز نہیں ہے. اس لیے بدعت کو شروع سے دبا دیا جائے تو اچھا ہے. اگر اس کو آپ نے موقع دے دیا تو جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی حور بنائیے, کل وہ فرشتہ بنائیں گے, پھر نبی پاک کی پکچر اور کسی کو بنا کے بٹھا دیں گے, تو یہ غلط ہو جائے گا کام سارا. اس سے بچو. یا ایک میں گھر میں گیا تو ایک تصویر لگی ہوئی تھی, تو اس کے اوپر بڑے پھول تھے, میرے پھول ہی پھول تھے, پھول ہی پھول تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے یہ ہمارے پیر صاحب ہیں, ان کی تصویر, وہ اللہ کے بولتے تصویر لگے اس کے پھولے میں. بھائی بندہ زندہ ہو تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ اس کے گلے میں پھول ڈال دو, تصویر میں پھول کیوں ڈالو گے تم نے؟ یہ بھی بت پرستی کی ابتدا ہے, یہ منع ہے. ہم ایسا کام نہیں کر سکتے. احترام اور چیز ہے, اکرام اور چیز ہے, محبت اور چیز ہے, عقیدت اور ہے. لیکن یہ جو کام ہم کرتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے اور اس کا انجام بہت برا ہے. اللہ پاک ہمیں بچائے. اس لیے تو میں نے آج جو آج پڑھی ہے اسی حوالے سے ہے. اللہ فرماتے ہیں, سورہ احزاب ہے اور 22واں سپارہ ہے. لقد کان لکم, آپ سب یہ سورہ احزاب ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو, تمہارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, یعنی رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. بہترین. یہ اسوہ حسنہ کیوں کہا گیا ہے بتا آپ کو, کہ چونکہ اسوہ کا معنی ہوتا ہے نمونہ, اور آگے لفظ اللہ نے کہا حسنہ, اچھا بہترین نمونہ. کیوں کہ ہم لوگ مجھے اس زمانے میں ہمیں کوئی مولوی صاحب پسند آ جائیں تو ہم اس کے راہ پہ چل پڑتے ہیں, پیر صاحب پسند آ جائیں ہمیں اس کے راہ پہ چل پڑتے ہیں اور اس کو نمونہ بنا لیتے ہیں. کوئی کھلاڑی پسند آ جائے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کوئی ایکٹر پسند آ جائے ہم اس کو نمونہ بنا لیتے ہیں. تو اللہ کریم نے پابندی لگا دی ہے کہ حسنہ, پاک, حسن کو خوبصورت, پاک, بہترین. چونکہ یہ جتنے نمونے ہیں یہ سارے عارضی ہیں, آج ہی تو کل, کل ہی تو پرسوں ختم ہو جائیں گے, اور یا یہ کسی غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. حسن بہت اچھا, خوبصورت, بہترین نمونہ سرکار کا ہے. اور ویسے بھی آپ کبھی زندگی میں دیکھ لیں کہ کوئی بھی جب ہم کوئی نمونہ پسند کرتے ہیں, کوئی بھی نمونہ پسند کرتے ہیں, تو اس کے نمونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ آگے نمونوں کی بات نہیں کر رہا, جس کو بھی نمونہ بنانا ہے 4 چیزیں بزرگوں نے, مفسرین نے, محققین نے, مدرسین نے بیان کی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بندہ تاریخی ہو, یعنی اس کی کوئی تاریخ ہو کہ یہ کون ہے, اس کا پس منظر کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر کیا ہے کہ آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے. یہ آپ کی بیک گراؤنڈ ہے, تاریخی انسان. پھر دوسرا یہ ہے کہ بندہ کامل ہو. کامل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کامل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر کے زندگی کے آخری لمحے تک اس کی پوری زندگی دنیا کے سامنے ہو, عوام کے سامنے ہو, کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو, کوئی چیز بھی. اس کی زندگی یکساں, کاملیت اس کو کہتے ہیں, کامل اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہم ڈرامہ کرتے ہیں نا جی, اور جی یہ جو ہمارا لیڈر ہے, نمونہ جسے کہتے ہیں, ہم نمونے بناتے ہیں نا اپنے لیے, تو ہم کہتے ہیں جی وہ پرسنل لائف ہے اور یہ سوشل لائف ہے
اور یہ جناب اس کی سیاسی رائے ہے، غلط ہے یہ نمونہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر یعنی بی بی شفا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عشرہ مبشرہ کے صحابی اور مالدار صحابی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کو خالی جب وہ مکے سے مدینے آئے خالی آتے، سب کچھ مشرکوں نے چھین لیا تھا۔ تو سویرے اٹھے تو جو انصاری بھائی ان کا بنا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ میرا گھر ہے، اور میں قانون کے مطابق تمہیں آدھا آدھا دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا بھائی تو ایسا کر، تیری میں نے قبول کر دی، تو مجھے منڈی کا راستہ بتا دے، بس اس کا منڈی کا، مجھے منڈی کا راستہ بتا دے، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ خالی ہاتھ منڈی میں جا کے بیٹھ گئے، اور 2-4 سال کے بعد مدینہ پاک سے سب سے بڑا تاجر تھا وہ عبد الرحمن بن عوف۔ ان کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ یہ دائی تھی سرکار عالم کی پیدائش کے وقت میں، روحانی بھی تھی، بی بی مریم بھی، وہ لوگ روحانی ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جسمانی طور پر حضرت سیدہ شفا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کی پیدائش کے وقت میں موجود تھی۔ وہ فرماتی ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، کسی وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تمام حدیث کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ فرماتی ہے جیسے ہی میں نے سرکار دو عالم پیدا ہوئے، میں نے ہاتھوں میں لیا، میرے ہاتھ کیا وہ کمرہ ہی روشن ہو گیا، اور کمرہ کیا روشن ہوا، فرماتی ہے کہ میری آنکھیں روشن ہو گئی، اور میں نے جہاں تک نگاہ اٹھائی میں نے تمام اللہ کی زمین کو دیکھا۔ یہ حضرت بی بی شفا فرماتی ہے یعنی پیدائش سے لے کر کے آخری وقت تک سرکار کی پوری زندگی عیاں ہے، اس کو کہتے ہیں کامل۔ کل کیا تھا، آج کیا ہے، پرسوں کیا ہوگا، جی کل کی بات چھوڑیں، آج کی بات نہیں بھائی، جس کو تم نے نمونہ بنانا ہے تو نمونہ کامل ہونا چاہیے، اور سوائے تاریخ انسانی میں محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی شخص کامل نہیں گزرا۔ کسی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا بچپن کس طرح گزرتا ہے، لڑکپن کس طرح گزرتا ہے، جوانی کیسے گزرتی ہے، بڑھاپا کیسے آتا ہے اور جاتا کیسے ہے، سب علاقے مختلف ہیں، ہم سب کیسے ہیں، لیکن سرکار دو عالم پیدائش سے لے کر کے دیکھو نا، ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، آپ تو جانتے ہیں، سیرت سمجھتی ہیں آپ، سیرت بڑی بھی آپ نے، بی بی خدیجہ سے شادی بھی ہو گئی۔ جب بی بی خدیجہ بطور تاجر ان کے ساتھ گئے، ان کے غلام کے ساتھ، تو غلام نے آ کے کہا کہ بی بی جی میں نے زندگی میں ایسا ایماندار شخص نہیں دیکھا جیسے یہ ہے۔ تو بی بی صاحب نے شادی کر لی۔ جب شادی کر لی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ ہی کہتے کہ مجھے یہ روٹی پانی جو دینا ہے، چلنے جو دینا دے دو، میں غار ہرا میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا آپ نے۔ تو ان کی خلوت، ان کی جلوت، یہ لیڈر ہوتا ہے، اس کو نمونہ کہتے ہیں، کہ جس کی خلوت اور جلوت ایک ہو جائے، خلوت میں کچھ اور ہو اور جلوت میں کچھ اور ہو، وہ لیڈر نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے، ہم سب انسان ہیں، اور انسان مرکب من الخطا والنسیان، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ بندہ غلطیوں اور خطائیوں کا مطلع ہے، کرتا ہے، لیکن جس کو ہم لیڈر بنائیں، یعنی نمونہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایسا نمونہ جو بہترین ہو، تو محمد رسول اللہ بہترین نمونہ تھے۔ ان کی خلوت جیسی تھی، جلوت بھی ویسی تھی، جو وہ اندر تھے وہ باہر تھے۔ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی کل کی بات چھوڑیں، جی کل وہ کیا تھا، آج کو دیکھو، نہیں وہی نہیں، وہ لیڈر نہیں ہے، وہ عام انسان ہے۔ اگر لیڈر ہے، اگر نمونہ ہے، تو پھر اس کا سب کچھ دیکھنا پڑے گا، اس کی خلوت بھی دیکھنی پڑے گی، اس کی جلوت بھی دیکھنی پڑے گی۔
اور بڑی خوشی کی بات آتی ہے سن سن کے باتیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب ایک روز رات کو دورے پر تھے, وصیت امیر المومنین کے, رات کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ کسی گھر میں کوئی تکلیف ہو تو میں مطلب ہے کہ اس کو حل کر دوں. تو ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ماں کہہ رہی بیٹی سے, دودھ بیچنے والی تھی وہ خاتون, اس نے کہا کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو. اس نے کہا کہ اماں آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت عمر کتنے سخت خلیفہ ہیں, اگر ان کو پتہ چل گیا تو تمہیں لٹکا دیں گے, تو ہمیں لٹکا دیں گے. اچھا تو کہا اچھا بیٹا وہ کون سا دیکھ رہا ہے, دروازہ ہمارا بند ہے, فرشتہ تو ہے نہیں, اوپر سے دیکھ لے گا. کہتے چلو مان لی بات آپ کی, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, اس کا کیا کریں گے ہم. تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے خادم سے کہا کہ تم اس پہ نشان لگا دو, اس دروازے پہ ایسے کر کے نشان لگا دیا, اور صبح اٹھ کے اس کے گھر میں اس بچی کا رشتہ مانگ لیا. یہ آگے جو نسل چلی ہے نا عمر بن عبدالعزیز کی, یہ وہی ہے. تو آپ نے اس بچی کا رشتہ مانگ لیا کہ جو جلوت میں اور خلوت میں اور ہوتے ہیں وہ نمونے نہیں ہوتے. نمونہ یہ تھا کہ خلیفہ وقت ایک عام دودھ بیچنے والی کا گھر تھا, صرف بات سنی ہے اندھیرے میں, دروازہ بند ہے. اس نے کہا ماں عمر دیکھ لے گا. کہا عمر کون سا دیکھ رہا, کہا چلو چھوڑو عمر کو, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اس کا رشتہ مانگ لیا. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ویسے تو ہم سارا دن جس سے بھی بات کرو نا آتا, جس صحابہ نے یہ کام کیا, جو صحابہ کرتے تھے ہم کر سکتے ہیں. ہم نے تو اپنی بیٹیاں بٹھا کے بوڑھی کر دی ہیں. ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ رشتہ نہیں ملتا. وہ بھائی رشتہ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ جو تم تلاش کرتے ہو وہ یہ ہے کہ مالدار ہو, بے ایمان ہو, کچھ بھی ہو, لیکن مالدار ہو, اس کا نام. ہم تو یہ تلاش کرتے ہیں. پرانے زمانے میں صحابہ یہ تلاش کرتے تھے. باتیں یاد آ جاتی ہیں. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد شکل تھے, مطلب اتنی خوبصورت شکل نہیں تھی ان کی, جوان تھے بڑے تگڑے. اور یہ وہی ہے جب سرکار مدینہ پاک گئے تھے تو اس میں جھنڈا اپنا پگڑی پھاڑ کے بنایا تھا. جب سرکار گئے مدینہ پاک میں, یہ لوگ پوچھتے جھنڈے کا ثبوت کیا ہے, تو انہوں نے اپنا پگڑی پھاڑ کے تو جھنڈا بنا کے اور اس جلوس کی قیادت کی تھی. تلال بدو علینا والا جلوس تھا. بہرحال یہ لکھا ہوا حدیث کی کتابوں میں, پڑھنا چاہیے انسان کو, بغیر اعتراض کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے. تو بد شکل تھے, خوبصورت نہیں تھے, تو بڑے جوان تھے. ایک دن سرکار کی بارگاہ میں آئے, آ کر کہا کہ سرکار نے پوچھا بول کے, بولی جا تم نے شادی نہیں کی ابھی تک؟ یا رسول اللہ مجھے کوڑے کو کون دے گا, مجھ بد شکل کو کون دے گا, نہ پلے دے گا, نہ شکل سنی, نہ شکل اچھی, مجھے کون رشتہ دے گا. اچھا سرکار نے یہ بتاؤ کہ تم کس گھر میں شادی کرنا چاہتے ہو, بتاؤ کس گھر میں شادی کرنا چاہتے ہو, بتاؤ, سوچ کے بتاؤ, اور جو مشکل سے مشکل رشتہ وہ بتاؤ. تو وہ مسکرانے لگے. اور پھر نبی کا فرمان تھا, وہ تو یقین رکھتے تھے, اندھا دھند یقین رکھتے تھے. کہا یا رسول اللہ بات تو بڑی عجیب سی ہے, لیکن فلاں آدمی جو ہے نا, سنا ہے اس کی بیٹیاں بہت اچھی ہیں, بہت خوبصورت ہیں, اگر وہ مجھے رشتہ دے دے تو سبحان اللہ. کیا لگا ٹھیک, تم جاؤ میرا پیغام تم کو کہو مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے, مجھے بیٹی کا رشتہ دے دو. خود بھیجا اس کو, سرکارہ نہیں بھیجا. سمجھے نہیں بات کو. جو صحابہ کام کرتے ہیں نا, کاش ہم وہ کام کرنے والے بن جائیں. ہماری تو ایک ایسی خاتون ہم نے دیکھی, میری اس سے ملاقات ہوئی, تو وہ باقاعدہ اندر گئی تو بچی کا ویٹ تلاش کیا اس نے, اس کا کان دیکھا, اس نے ناک دیکھا, تو ناک نقشہ کو بیان کر لی. تو میں نے کہا بھائی تم بچی دیکھنے گئی تھی یا بکرا دیکھنے گئی تھی؟ ہماری تو حالت یہ ہے کہ آج ہم رشتے دیکھتے ہیں تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بکرا دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بات سرکار کے زمانے سے پوچھو صحابہ سے کیا کی, سرکار نے ان کو بھیج دیا. اب وہ بڑا نامور آدمی تھا, سردار ٹائپ بندہ تھا. جب یہ
حضرت بریدہ وہاں پہنچے نا تو پیغام دیا مجھے کہ یا رسول اللہ نے مجھے، اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے کہ جناب میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے بھیجا ہے۔ بابا جی کو غصہ چڑھ گیا، پارا چڑھ گیا ان کا، او بھائی شکل دیکھی تم نے، تمہارے بلے کیا ہے، کس حیثیت سے تم آئے ہو اور تم کیوں آئے ہو؟ جب وہ اونچا اونچے بولنے لگے تو بیٹی نے اندر سے آواز دی، بابا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ نوجوان ہے، بڑا بدشکل سا ہے، یہ کہتا ہے مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے مجھے اپنی بچی کا رشتہ دے دو، بیٹی کا رشتہ دے دو۔ اللہ اکبر۔ تو بچی کہتی ہے آگے آ جاؤ، بچی کہتی ہے کہ ابا واقعی رسول اللہ بھیجا ہے؟ کہتا تو یہی ہے۔ تو کہتا ہے پھر صحیح کہتا ہے وہ، اچھا ایسا کر کہ تو یہ رشتہ ہاں کر دے۔ بچے نے کیا کہا؟ اس نے کہا بیٹا کوئی جوڑ نہیں ہے، تمہاری شکل و صورت، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، اور یہ بالکل نہ دھیلا بات نہ شکل اس کی، کس بہا پہ دے دو یہ رشتہ؟ میں اس بہا پر کہ اسے رسول اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے رسول اللہ کی قدر کرنی ہے، رشتے کی قدر نہیں کرنی ہے۔ یہ تھا صحابہ کا عقیدہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں صحابہ نے یہ کام کیے ہیں، ہم کر سکتے ہیں؟ ہماری بچیاں یقین کرو میرے پاس دعاؤں کے لیے درخواستیں آتی ہیں، جی مفتی صاحب 40 سال کی بیٹی ہو گئی ہے جی، 36 سال کی ہو گئی ہے جی، رشتہ نہیں ہوا جی، کیا بات ہے جی، مجھے رشتہ ملتا ہی کوئی نہیں۔ اور یہاں اتنے لڑکے پڑے ہیں بیچارے، ہاں جی، کہ رشتے میں کیوں نہیں ملتے تم؟ لیکن ہم جو تلاش کرتے ہیں نا، وہ کیا تلاش کرتی؟ بڑا سا گھر ہو، بڑی سی گاڑی ہو، بڑا سا بائک بیلنس ہو، چاہے وہ بےمان ہو، ہمیں سے کوئی غرض نہیں۔ اور یاد رکھو اگر ایسے رشتوں کو تلاش کر کے بچے دو گے تو بچیاں چوتھا دن تمہارے گھر ہوگی۔ اور میں چونکہ نکاح پڑھاتا ہوں، یہ مجھ سے پوچھو کہ ہمارے اندر کی حالت کیا ہے۔ اور وہ رشتے جو اللہ واسطے ہو جاتے ہیں نا، وہ ہماری طرح میں 54-55 سال گزر جاتے ہیں، ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غریب بہن بھائیوں کو رشتے کیوں نہیں دیتے آپ؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم امریکہ آ گئے ہو اس لیے ان کا حق ختم ہو گیا؟ نہیں، ان کا حق ہے، دو رشتے ان کو، ان بچوں کو اپڈیٹ کر دو۔ میں نے اتنے نمونے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے رنگ لگا دیے سارے۔ میں نے تو کوئی حصہ نہیں کیا بات، اپنے خاندان نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو لیا ہے، گاؤں کی، تو یہاں انگریزی بھی بولتی ہیں، گاڑیاں بھی چلاتی ہیں، سب کچھ سیکھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک زمانے میں وہ ڈنگر سے آیا کرتی تھی، ایک زمانے میں وہ چارہ کترتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، میری بیگم سے ہے، لیکن آج تو ماشاءاللہ ویسے سب ٹھیک ہو گیا۔ اور بھائی جب تم یہ نیت کر لو کہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق میں نے عزیز و اقربا کو رشتے دینے ہیں، آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو تلاش ہم کرتے ہیں نا، ایک دن میں یہاں نکاح پڑھایا، صبح شام کو مجھے کال آئی بچے کی، کہتا انکل میں بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ صبح تو میں نے تمہارا نکاح پڑھایا۔ کہہ رہے انکل وہ سگریٹ پیتی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا وہ سگریٹ پیتی ہے، تو اس کی اتنا بدبو آتی ہے کہ میں تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صبح نکاح ہوا، شام کو طلاق کا مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ یہ حالت ہے یہاں پر۔ میرے بھائی اگر ہم پیار کریں اپنوں سے، اگر جہاں 2-3-4 بھائی رہتے ہیں ان کے آپس میں رشتے ہو سکتے ہیں تو باہر کیوں تلاش کرتے ہو تم لوگ؟ مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ تیری چچا